اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جی لگا کر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، قاطع شرک و بدعت امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو بھولے۔ حضور کی شفقت اپنی امت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، بڑے آسان لبے لہجے۔ ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ مرقد میں بندے کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں۔ ہمارے استاد گرامی وقار اور ہم جیسے سینکڑوں کے استاد اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ان کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے بڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ وقت پر جو کچھ بھی عرض کر سکوں وہ کر دوں میں۔ اور ہمارے ہم سبق ساتھی رفیق درس، رفیق سفر، بسا اوقات مفتی فیروز القادری صاحب قبلہ کا شاندار لاجواب بے مثال خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ میں ان دو بزرگوں کی تعریف وہاں بھی کرتا ہوں جہاں تعریف کا ماحول نہیں رہتا ہے۔ یہاں تو ماحول ہے کم سے کم، اور انہی کی نہیں، میرا ایک جملہ ہے کہ میں ہر کام کرنے والے کی تعریف کرتا ہوں، اور اسی میں خوش رہتا ہوں کہ کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکے تو کم سے کم ہم نے اتنا تو کیا کہ اس کے کام کی ہم نے تعریف کر دی۔ ہمارے تعریفی جملوں سے سامنے والے کا حوصلہ اگر اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ 5 کے بجائے 10 بچوں کو پڑھانے لگا، تو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اس کو جتنا اجر ملے گا
اس اجر میں سے اللہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت ساری باتیں کی، تو ان کی تقریر سن کر جو ایک دو بات میرے ذہن میں آئی ہے، پہلے میں وہ بیان کروں گا۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم جو ہے نا، یقین پکا یقین، مضبوط یقین، ہمارے اندر اسی یقین کی کمی ہے، اور کبھی کبھار افسوس بھی ہوتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس خالق پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے جو اپنے محبوبوں کے لیے چاہے تو سمندر میں بھی راستہ بناتا ہے، جو اپنے محبوبوں کے لیے چاہے تو نارے نمرود کو بھی گلزار بناتا ہے، جو اپنے محبوب کو مچھلی کے پیٹ میں بھی چاہے تو زندہ رکھتا ہے۔ تو ہماری اصل قوت تو یہ ہے کہ ہم اللہ و رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ جب اس کا خوف حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں ہوگا، جب آپ کا رشتہ اللہ و رسول سے مضبوط ہوگا، تو مصیبتیں لاکھ آپ کے راستے میں آئے، آپ مصیبتوں کو پار کر کے کیسے آگے بڑھ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ قاری صاحب سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے، ٹھیک ہے، یہ رشتہ بھی مضبوط رہے، یہ رشتہ بھی مضبوط رہے، ان رشتوں کو بھی توڑنا نہیں ہے، لیکن ان رشتوں کو نبھانے کے چکر میں اگر ہم اللہ و رسول کو، قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور اگر کسی شخصیت کو ہی ہم مکمل معیار بنا لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی حق ہے، پھر آنکھ بند کر لیتے ہیں، تو یقین سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک غلط سمت کی جانب اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں۔ تو جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے آج، مفتی صاحب نے کہا کہ یقیناً شادی کی محفل ہوتی ہے تو لوگ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اب میں دباؤ میں یہ آیت پڑھا نہیں، پڑھنا تھا مجھ کو یہی، اب میں دباؤ میں یہ آیت نہیں پڑھا کہ کہیں گے دیکھیے ابھی ہم کہیں یا پھر ابھی پڑھنے لگے، ہم سوچ چلیے آیت کے علاوہ ہی دیکھیے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے اور کوشش کیجئے کہ اس طرح کی محفلوں میں آئیے تو کچھ ایسا لے کر آئیے کہ کوئی بات پسند آئے تو لکھ کر لے جائے، اور اگر اچھا لکھتے ہو تو ٹانگ لیجیے گا، اگر تحریر دکھانے لائق نہیں ہے تو چھپا کے رکھیے گا، اپنے دیکھتے رہیے کہ باپ کتنی بڑی بات بن گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم نے آج تک اسٹیجوں پر بہت ساری چیزیں جو بیان ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو بیان نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک وہی ہے جو میں ابھی بیان کروں گا۔ ہم نے اسٹیجوں پر جاتے جاتے ماں باپ کی اتنی فضیلت سن لی، اتنی فضیلت سن لی کہ اگر صرف سنی ہی بات میں آپ کو سناؤں تو مجھے لگتا ہے کہ آدھے پون گھنٹہ میں سناؤں گا آپ کو، اور یقیناً ماں باپ کی فضیلت ہے، لیکن ایک حدیث پاک ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال یا رسول اللہ قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد، اے اللہ کے رسول ہمیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے علم میں یہ بات ہے،
کہ ماں باپ کے چہرے کی محبت سے زیارت کرو تو اللہ حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول فما حق الولد، اگر وہ میرے ماں باپ ہیں تو میں بھی تو کسی کا ماں باپ ہوں، اگر ان کا میرے اوپر حق ہے اس لیے کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو پھر میرا بھی تو کوئی بیٹا ہے، اس کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ تو ایک بہت بڑی کمی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے ماں باپ کی فضیلت سنتے ماں باپ کی خدمت تو بہت کر لی، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہے، ان کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، ان کی تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہم اس سے یکسر غافل ہیں۔ تو جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ فما حق الولد، کہ بتائیے اولاد کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو۔ یہ ٹنکو کون سا نام ہوا بھائی؟ ٹنکو، پنکو، چنکو، رنکو اور نہ جانے کیا کیا، نام کا اثر پڑتا ہے صاحب۔ تو اولاد کا تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھیے۔ وَأَدَّبَهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا و جہان کی قیمتی سے قیمتی چیز لے آئے، مگر ایک باپ جو اپنی اولاد کو سب سے قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ اچھی تعلیم ہے، وہ اچھی تربیت ہے۔ سب سے قیمتی چیز، اس اچھی تعلیم و تربیت سے ہم نے اپنے بچے کو محروم رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھار آپ سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ کب بات کرتے کرتے آپ کب کس جانور کی طرح ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، کوئی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو بتایا نہیں نہ گیا ہے، ویسی تعلیم آپ کو نہیں دی گئی ہے، ویسی تربیت نہیں دی آپ کو ویسا ماحول نہیں ملا ہے، ویسا معاشرہ بلکہ ویسا محلہ اور ویسا سماج نہیں ملا ہے۔ جس سماج معاشرے محلے میں رہ کر میں سماج معاشرے اور محلے کو تھوڑی دیر کے لیے پسے پشت ڈال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کو ویسا گھر نہیں ملا ہے، بلکہ آپ کو ویسے بھائی بہن نہیں ملے ہیں، بلکہ ویسے آپ کو ماں باپ نہیں ملے ہیں جو آپ کو یہ بتا سکے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ سنو صرف بڑا ہو تو اس کی تعظیم کرنا ہے، اور اگر سامنے والا بڑا ہو عمر میں، علم میں، فضل میں، زہد و اتقاء میں، تقوی و پارسائی میں، تو صرف ادب نہیں کرنا ہے، بلکہ جب وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کے خاک پاک کو اٹھا کر اپنی پیشانی سے بھی ملنا ہے۔ یہ تعلیم آپ کو نہیں نہ دی گئی ہے صاحب۔ تو ماں باپ کے حقوق تو ہم نے بہت سنے، ہم نے بچوں کے حق نہ سنے، نہ کسی نے سنایا، اور ہم نے تو پڑھا ہے۔ پڑھنے لکھنے سے ہمارا بہت دور دور تک کا تعلق نہیں ہے صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اچھا پڑھا لکھا مل جاتا ہے تو عوام اس سے چڑھ جاتی ہے۔ ہاں بھائی، عوام تو عوام، بعض خواص بھی اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے چڑھ جاتے ہیں کہ جب ہم اچھے پڑھے لکھے نہیں تو یہ کیوں اچھا پڑھا لکھا رہے گا۔ آپ اچھا نہیں پڑھے لکھے تو وہ آپ سمجھیے اگر کسی نے محنت کی ہے تو کم سے کم اس کی قدر تو کیجیے۔ میرا ایک بہت مشہور جملہ ہے جو نیپال آ کر مجھے بار بار یاد آتا ہے، اور میں اشارہ کسی کی طرف نہیں کر رہا،
جس کی طرف اشارہ ہو جائے میں سب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ نہیں سمجھے کہ میرے ذہن میں کوئی خاص آدمی ہے. اگر میرے کسی جملوں کے شکار قاری صاحب ہو رہے ہیں تو ہو جائے. میری مراد وہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میری مراد. میں عمومی طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ذہنی اختراع ہے، اس کا موجد میں ہوں. تو کیا ہے معلوم ہے، میں ایک مرتبہ حضرت پڑھ رہا تھا کہ کام اور کارنامہ، شخص اور شخصیت. تو میں بہت دیر تک سوچا علماء اصلاح کر سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اب اس اجتہاد و غلطی پر ثواب ہے کہ نہیں یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن یقین ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. کہ دیکھیے ایک ہے کام، ایک ہے کارنامہ، ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت. تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ ان دونوں لفظوں میں کیا مناسبت ہو سکتی ہے. تو میرے ذہن نے جواب دیا کہ دیکھیے آدمی جب تک کام کرتا رہے شخص رہتا ہے، اور آدمی جیسے ہی کارنامہ کر دیتا ہے وہ شخص سے شخصیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی صرف کام کر رہا ہے مگر شخصیت آپ نے اس کو بنا دیا ہے، یا کوئی کارنامہ کر رہا ہے اور آپ اس کو شخصیت تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں نقصان ہے. لہذا آنکھ کھلی رکھیے. جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ کی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، جو بھی معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، بہت دور تک نہ سوچتے ہوئے صرف یہ سوچ کے رہ جائیے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو نبی نے کیا ہے. لہذا جس طرح نبی کا ساتھ اس زمانے میں ان کے اصحاب نے دیا تھا، اسی طرح اس زمانے میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، تاکہ میدان محشر میں اگر گناہوں کے سبب ہم جہنم میں جانے والے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہم عرض کریں گے کہ مولا میں نے کوئی نیکی تو نہیں کی، لیکن تیرا ایک بندہ جو دن رات اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتا تھا، تو میں مولا میں بولتا کچھ نہیں تھا، مگر وہ جہاں جہاں جاتا تھا میں اپنی ہی گاڑی پہ بیٹھا کے لے جاتا تھا. وہ جہاں جہاں جاتا تھا میں اس کا دست و بازو بنا رہتا تھا. اگر اس پہ آنچ آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی حملہ آور ہوتا تھا، تو میں اس کی طرف سے جواب دیتا تھا. تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھیے کہ اللہ آپ کو آپ کے اس کام کے بدلے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. امید رکھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، حضرت مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، الحمدللہ، ماشاءاللہ. اب کیونکہ اولاد کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، تو اگر مجھے کوئی تفصیلی خطاب کرنا ہوتا تو میں اشارہ لکھ کے لاتا ہوں. موبائل یہیں ہاتھ میں نے نہیں لیا، جیب ہے میرے پاس، مجبوری میں ہاتھ میں نہیں ہے. اگر مجھے کوئی تفصیلی خطاب کرنا رہتا تو کس کے بعد کیا بولنا، یہ اشارہ میں نے لکھ رکھا ہے، میں وہی سب بولتا. لیکن 10-15 منٹ میں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو اب دیکھیے اولاد کے حقوق کی بات آ رہی تھی، آپ بھرپور بولیے. تو اس میں ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ بچہ ہو یا بچی، پرورش میں تو کسی کے تعلیم میں، تربیت میں کسی کے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو نتیجہ کون کون اور کہاں کہاں بھگتتا ہے آپ ذرا سا ملاحظہ فرمائیے. ایک بچہ جس کی آپ نے صحیح طور پہ تعلیم و تربیت نہیں کی، تو بڑا ہو کر تو اس نے آپ کا دماغ خراب کیا، بے انتہا خراب کیا. وہ اچھا بیٹا نہیں بن سکا، وہ خراب بیٹا اور نافرمان بیٹا رہا. لیکن اتنے پر بس ہوتی تو کوئی بات نہیں.
اب وہ شوہر بن گیا تو خراب شوہر بنا۔ باپ بنا، حیثیتیں تو بدلتی ہے نا صاحب۔ جو آج بیٹا ہے وہ شوہر ہوگا، اور شوہر ہوا نہیں کہ جلدی سے باپ ہو جاتا ہے، لگتا کوشش نہیں۔ تو دیکھیے جو بیٹا تھا تو خراب بیٹا، اور غلطی ایک والد نے کی ہے، بھگتتا کون کون کہ والد نے تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خراب شوہر کی شکل میں بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے، ایک خراب والد کی شکل میں اپنے بچوں کی زندگی تباہ و برباد کرتا ہے، اور جب باپ بنا ہے بچے اس کے بڑے ہوں گے تو وہ کسی گھر کا گارڈین بنتا ہے، اور جب گھر کا گارڈین، گھر کا مکھیا بے راہ رو ہو تو گھر کو راہ راست پر وہ چلتا دیکھ پائے گا؟ اس کی تو تمنا رہتی ہے کہ ہم کم بے راہ رہتے ہیں، ہمارا بچہ ہم سے زیادہ ہو جائے۔ تو دیکھیں غلطی آپ نے کہاں کی اور بھگت کون کون رہا ہے؟ بالکل یہی معاملہ بچیوں کے سلسلے میں ہے کہ آج جو بیٹی ہے کل وہ کسی کی بیوی ہوگی، پھر وہ کسی کی ماں ہوگی، پھر وہ کسی گھر کی مالکن ہوگی، اور اگر بیٹی کے طور پر آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کیا، تو یقین جانیے جب تک آپ کے گھر پہ ہے کسی طرح آپ صبر کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی شوہر کی خدمت میں جائے گی تو بیٹی کی بہت ساری باتیں جو ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں شوہر برداشت نہیں کر پاتا۔ بہت ساری باتیں جو ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں اس گھر میں جو اس کے ماں باپ ہیں یعنی ساس سسر وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن پریشان ہے۔ ہم نے سوچا کہ دوسری بیٹی کو لے کر پریشان ہوں گے، پتہ چلا نہیں اسی بیٹی کو لے کر پریشان ہے جس کی 10 سال پہلے شادی ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ غلطی آپ نے کی ہے کہ جو اس کا حق تھا، جو اس کو تعلیم دینی تھی، جو اس کو تربیت دینی تھی، جیسا اس کو ماحول فراہم کرنا تھا ویسا ہم نے اس کو ماحول فراہم نہیں کیا، لہذا ایک خراب بیٹا کئی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اور ایک خراب بیٹی باپ کی غلطی کی بنیاد پر آئے دن اپنے والد کو، اپنے والدہ کو، اپنے گھر والوں کو اور جہاں رہتی ہے اس میں رہنے والے افراد کو بھی آئے دن نیا نیا ٹینشن دیتی ہے، اور جس کے قدم کی برکت سے گھر کو جنت کا نظارہ پیش کرنا چاہیے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس گھر کا نظارہ یہ ہوتا ہے کہ آئے دن آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، آئے دن تو میں ہوتی ہے، اور جن دو خاندانوں میں پہلے بہت زیادہ میل محبت تھی، محض ایک لڑکی کی بنیاد پر دونوں خاندانوں میں لفڑا ہو جاتا ہے، تفرقہ ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ وہاں رہ کر دن رات وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی شکایتیں سنا کر اپنے ماں باپ کو اس سے بدزن کر دیتے ہیں۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ان سب کا ذمہ دار وہ والد ہے، وہ والدہ ہے جس نے اپنے بچوں کی صحیح طریقے پر تعلیم و تربیت نہیں کی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے، اور یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، درس آیت تو نہیں پڑھا لیکن کچھ باتیں ضرور بتا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ ایک حدیث پاک سنیے، علی بن عباس رضی اللہ عنہما قال جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انا وافدۃ النساء الیک۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے انا وافدۃ النساء الیک، اے اللہ کے رسول میں آئی تو تنہا ہوں مگر عورتوں کی جو جماعت ہے اس کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
کیوں حاضر ہوئی ہو؟ تو عورت کرتی ہے ھذا جہاد کتبہ اللہ علی الرجال، اے اللہ کے رسول یہ جو جہاد ہے اسے اللہ نے مردوں پر فرض کیا ہے۔ فَإِن يُصِيبُوا أُجِرُوا وَإِن قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اگر وہ میدان جہاد میں جاتے ہیں تو انہیں اجر ملے گا، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کانوا احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ، وہ تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کا عالم یہ ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کی دیکھ بھال ہمارے ذمے میں ہوتی ہے، ہم جہاد میں نہیں جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں، مفہوم کی شکل میں اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ لقد بعثك اللہ الی الرجال والنساء کافہ، اے اللہ کے رسول اللہ نے جو آپ کو مبعوث فرمایا ہے تو مردوں کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے، عورتوں کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ تو سب کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول یہ مرد حضرات تو بہت ساری عبادتوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہمارا عالم یہ ہے کہ نقضی شہواتہم ونربی اولادہم، اے اللہ کے رسول ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کام ہی یہ رہ گیا ہے کہ ہم ان مردوں کی خواہشوں کو پوری کریں اور ان کی بچوں کی پرورش کریں، لگتا ہے کہ کام یہی رہ گیا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں، آپ کو خود غور کریں گے تو پتہ چلے گا، بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو مرد حضرات کرتے ہیں، عورتیں اس سے محروم ہیں۔ جماعت سے فضیلت، نماز کی فضیلت چاہے میں جتنی دیر کر دوں، جانا مردوں کو ہی ہے، عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی۔ عیدین کی نماز کی فضیلت میں چاہے جتنی بتا دوں، جنازہ میں شریک ہونے کی فضیلت، جنازہ کے پیچھے چلنے کی فضیلت، دفن کرنے کی فضیلت، اس کے بعد دعا وغیرہ کی فضیلت، چاہے میں جتنی بتا دوں، کون جائے گا؟